الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة وثواب والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وغامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں مل کے کہہ لو روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب اب کوئی ہمیں کیا گرائے گا اور کتنا ہمیں ستائے گا ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو
گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے جی کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ورنہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں آقا کریم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار تاجدار انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی نعت اور درود و سلام کے بعد انتہائی واجب القدر جملہ حاضرین و سامعین گرامی قدر احباب انتہائی قابل تکریم عشاقان رسول نوجوان بھائیوں عزیز بزرگوں قرآن مجید فرقان حمید کی وہی آیت جو میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پارہ نمبر 28 سورہ طلاق سے آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی اس کا ایک جز اسی کو آگے چلانا چاہتا ہوں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ 2 طلاقیں دینے کے بعد جب باری آ جائے تیسری طلاق کی 2 طلاقیں دینے کے بعد جب باری آئے سنت طریقہ یہ ہے کہ پاکی کے ایام ہو عورت طہر کی حالت میں ہو اور اسے 1 طلاق دی جائے پھر دوسرے مہینے میں اس مہینے میں پھر وہ مقاربت نہ ہو الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جہاں تک تحسین ہے وہاں تک میں آپ کے ساتھ ہوں جہاں قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ اور احادیث کے ضمن میں کچھ الفاظ مجھے بولنے پڑے تو یقیناً میں وہ بولوں گا مگر آپ اگر سمجھیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی دوسری طلاق وہ دوسرے مہینے میں پاکی کے دنوں میں دے طہر کے دنوں میں دے پھر اس طرح وہ تیسری طلاق دے تیسرے مہینے میں تو اسے پہلی 1 طلاق کو رجعی کہتے ہیں دوسری کو بائن کہتے ہیں اور تیسری کو مغلظہ کہتے ہیں اس کے بعد کسی قسم کا کوئی اس سے تعلق نہیں رہ جاتا پہلی 2 صورتیں میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں آج میں تیسری کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں مگر آپ کی خدمت میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ 3 طلاقیں
عقلی اعتبار سے ایک نہیں ہو سکتی. ذرا تھوڑا جاگیے مہربانی. 3 کا عدد، 3 کا لفظ ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ اب قرآن پاک کی جو آیت نمبر 228 ہے، 29 سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 بار تک ہے. اب 2 بار تک طلاق کا ذکر تو پہلی آیت یہ والی جو میں پڑھ رہا ہوں اب 228 نمبر، اس میں ہو چکا 2 بار کا ذکر. اب جو اس سے آگے آیت نمبر 229 آئے گی، اس میں 2 کے ذکر کے بعد تیسری کا ذکر آئے گا یا 1 کا ذکر آئے گا؟ بھئی یہ ایک تھوڑا سا آپ اپنے عقل اور شعور کی وادیوں کو جگائیں نا، تھوڑا سا آپ ذرا جاگیں اور اس پہ ذرا غور کریں. آپ تھوڑی سی توجہ کریں. اس کے بعد باری آئے گی تیسری طلاق کی، اور 3 طلاقیں ایک کسی صورت میں نہیں ہو سکتی. توجہ کے ساتھ سنیے گا. یہ ابن قیم جو ہے نا، یہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، لاڈلا چہتا شاگرد. یہ لکھتا ہے کہ 700 سال نبی پاک کے دور سے 700 سال بعد تک صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، ائمہ فقہاء کے دور میں، ائمہ اہل بیت اطہار کے دور میں 3 طلاقیں 3 ہی تصور کی جاتی تھی. بولو 3 طلاقیں، اونچی ذرا بولیے نا یار. بولے 3 طلاقیں 3 ہی تصور کی جاتی تھی. اور حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ جو اس کو نافذ کیا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 طلاقوں پر حضرت عمر فاروق نے کام شروع کروایا ہے. 3 طلاقیں شروع ہی سے اسلام کا حصہ تھی، قانون تھی، مگر لوگوں نے جب 3 طلاقوں کو مزاح بنانا شروع کر دیا تو حضرت عمر فاروق نے اس پر عمل درآمد کروانا شروع کیا، یعنی اسے نافذ العمل کیا. اچھا ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، ویسے تو حضرت عمر فاروق کے دن بھی منائے جائیں اور جشن بھی منائے جائیں اور حضرت عمر فاروق کا نام بھی لیا جائے، تو حضرت عمر فاروق کو اسلام کے باب میں آخری ایک سنہری باب بھی لکھا جائے اور حضرت عمر فاروق کے جناب والا بڑے بڑے قصے بیان کیے جائیں، بڑی بڑی باتیں کی جائیں، تو جب حضرت عمر فاروق نے ہی طلاق کو 3 قرار دیا، اس بات پر تمہیں حضرت عمر فاروق سے اختلاف کیوں ہو گیا ہے؟ اس بات پر تمہیں حضرت عمر فاروق سے اختلاف کیوں ہو گیا ہے؟ حالانکہ یہ حدیث تو تم طوطے کی طرح پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں، مگر تم عمل نہیں کرتے، صرف پڑھنے کی حد تک ہی رہتے ہو. مطلب کی باری آئی تو پڑھ لی. ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت کو پکڑنا لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا لازم ہے. اب حضرت عمر فاروق کی بات کو کیوں نہیں مانا جاتا؟ اب بھی تو کامن سینس تو یہی ہے نا کہ حضرت عمر فاروق کو اپریشیٹ کیا جائے. یہاں آ کر تم حضرت عمر فاروق کو بھی چھوڑ جاتے ہو. ہم کسی حال میں بھی جس کو پکڑ لیں چھوڑتے نہیں، ہم ماننے والے ہیں. بولیے گا اونچی ذرا سبحان اللہ. اب آپ کو میں نے بتا دی ہے فتاوی ثنائیہ، اونچی بولیے ذرا، فتاوی ثنائیہ، ثناء اللہ مرسری جو ان کا سب سے بڑا لیڈر ہے، فتاوی ثنائیہ میں وہ لکھتا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی تھیں 700 سال تک. جب ابن تیمیہ نے اپنے سینگ نکالے نا تو اس نے آ کے یہ پہلا یہ جو اس برے کام کا موجد ہے یہ ابن تیمیہ ہے. یہ ابن تیمیہ اس پہلے کام کا موجد جس نے 3 کو 1 قرار دیا. اب آ جائیں ذرا عقلی دلائل کی طرف ذرا بڑھتے ہیں. آپ ذرا اس کی طرف غور کیجئے گا.
اگر ایک پانی بندہ پیتا ہے گلاس لے کے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ 3 سانس لے. اونچی بولیے گا ذرا, بولیے سنت طریقہ کیا ہے؟ اونچی ذرا بولیے 3 سانس لینا. بولو 3. یہ پانی پکڑتا ہے وہ بندہ, 3 سانس لے کر پیے تو پانی کیا ہے؟ سنت. بولو اس نے کیسے پیا؟ اور اگر پکڑ کر وہ ایک ہی گھونٹ میں سارے کا سارا پانی پی جاتا ہے, پانی تو اس نے پی لی ہے مگر سنت کو اس نے ترک کر دیا, خلاف سنت کی ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے پانی نہیں پیا؟ بولو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پانی نہیں پیا. پانی تو پیا ہے مگر خلاف سنت. اب 3 طوروں میں طلاق دیتا تو سنت, اگر تینوں اکٹھی دیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ گناہگار ہے, ترک سنت ہے. سنت طریقہ نہیں ہے. بولو سنت طریقہ نہیں ہے. سنت طریقہ یہ تھا کہ 1 مہینے میں اگر وہ جدائی ہونا چاہتے ہیں, اگر نہیں بسنا چاہتے تو 1 طلاق دے, پھر اس کے پاس نہ جائے, پھر دوسری طلاق دے, پھر اس کے پاس نہ جائے, پھر تیسری طلاق دے. مگر 2 سے بھی جدائی تو ممکن ہے. اگر اس نے جدائی کرنا ہے, اس کو اپنے آپ کو بھی آزاد کرنا ہے, اس عورت کو بھی آزاد کرنا ہے, تو بھائی 2 ہی دے دو بس. 2 سے بھی تو وہی کام ہو جاتا ہے. مگر 3 والا دے کے تم اپنے اوپر وہ دروازہ بند کر رہے ہو, تم اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہو. اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہے گی. کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے, آیت نمبر 229, فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ. میرے اللہ کا قرآن ذوق سے سنا کرو ویلی. من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قرآن کہتا ہے اگر اس شوہر نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی تو اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے حتیٰ کہ وہ کسی اور شوہر سے شادی کرے. اب حلالے کی صورت آ جاتی ہے 3 کے بعد. اگر پھر بھی رجوع کرنا ہے, اور حلالے والوں پہ سرکار نے لعنت فرمائی ہے, یہ کوئی اتنا اچھا کام نہیں ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حلالہ ہے ہی نہیں, انہیں کہو چلو جیسے تم کہتے ہو 3 تو ہوتی ہیں نا, جیسے تمہارے نزدیک ہوتی ہیں, ان 3 کے بعد اگر رجوع کرنا چاہے تو پھر کدھر آؤ گے؟ پھر بھی تو اسی آیت پہ آؤ گے نا, تو پھر کدھر جاؤ گے تم؟ پھر اگر اس آیت پہ آؤ گے تو پھر حلالہ ہے, تو پھر حلالہ لعنت نہیں ہے. بتانے والے کا حق ہوتا ہے بتانا, ہو جائے گا مگر یہ اچھا کام نہیں ہے. ذرا غور سے سنیے گا. 3 طلاقیں ہو گئی ہیں. 3 طلاق ایک ہو سکتی, یہ ذرا اونچی بولیں, اصل جو مقصد ہے میرا گفتگو کرنے کا, 3 طلاقیں ایک ہو سکتی. 1 طلاق اس لیے دی جاتی ہے, اچھا جب 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو دوسرے دن ہی چاچا بھی آ جاتا ہے, تایا بھی آ جاتا ہے, نان کے داد کے سارے ہی آ جاتے ہیں, مامے بھی آ جاتے ہیں. اسی لیے تو شریعت کہتی ہے نان کے داد کے آنے سے پہلے ایک ہی دے لو نا. تو جو 3 دینے کے بعد تمہیں عقل ٹکانے آ گئی ہے تو 1 دے لیتے نا, تو تبھی عقل ٹکانے آ جانی تھی. پھر تو پورا مہینہ پڑا ہونا تھا, پھر تو ابھی بڑی گنجائش باقی تھی. آج تم نے اپنے اوپر ظلم خود کر لیا. اب ذرا سنیے گا سنن نسائی کی حدیث, باب الثلاثۃ المجموعہ, حدیث نمبر ہے 3430. حضرت محبوب بن لبید بیان کرتے ہیں, قال اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل 3 طلقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أقتله
میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ اندر ایک ایسا آدمی آیا ہے جن نے آ کے عرض کی تھی حضور دی بارگاہ چ اے اللہ دے نبی میں اکٹھیاں 3 طلاقاں دے کے آیا اکٹھیاں 3 طلاقاں دے کے آیا اج لوگ آندن سیاستہ تو دکھاؤ سیاستہ تو میں حدیث تلاوت کر رہا ہاں حدیث نمبر 3430 تلاوت کر رہے ہوں باب الثلاثۃ المجموعہ تو تلاوت کر رہے ہوں وما فیہ من التغلیظ حضرت توجہ تے غور نال سن میرے آقا دی بارگاہ اندر آدمی آ کے عرض کردہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عورت نو 3 طلاقاں دے کے آ گیا میرے آقا کریم بیٹھے ہوئے سن اکٹھیاں 3 طلاقاں دے کے آیا حضور بیٹھے ہوئے سن او دی گل سنی تے اللہ دے نبی کھڑے ہو گئے حضور نبی پاک کھڑے ہو گئے میرے آقا نو غصہ آ گیا اے نا غصہ آیا اے نا غصہ آیا میرے حضور دے غصے دے آثار پہ نظر آدن انج لگ دائے جی میں انار دے دانیاں دا پانی حضور دے چہرے تے نچوڑے آئے نظر آ رہے آئے یعنی انج نظر آ رہے آئے غصہ خون ترایا کھانچ حضور نو زیادہ غصہ آیا ہے اینا غصہ کدی دیکھے ہی نہیں حضور کھڑے ہو گئے نے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایلعبو بکتاب اللہ او کیا لوگو تسی اللہ دی کتاب نل کھیل لے ہو اللہ دے قانون نل کھیل لے ہو اللہ دے دین نل کھیل لے ہو اوہ تو انہوں پتہ ہی نہیں وَأَنَا بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ حالانکہ اللہ دا نبی توڑے کولے اللہ دا نبی توڑے کولے 3 طلاقاں دین تو بعد اللہ دے نبی نو کس قدر غصہ آیا ہے تسی اندازہ نہیں کر سکے تو جو تے غور نال سننا میرے آقا کریم دے ایک صحابی کھڑے ہو گئے حضور دے غصے نو ویکھ کے اللہ دے نبی دے غصے نو ویکھ کے ایک صحابی کھڑے ہو گئے عرض کر دینے کریم آقا عظیم آقا رحیم آقا امین آقا صادق آقا محسن آقا محسن آقا نور آقا سرور آقا شاہد آقا مبشر آقا سراج آقا منیر آقا فضل آقا کبیر آقا دل آقا جان آقا ایمان آقا اللہ دے نبی دی بارگاہ اندر صحابی دوسرا صحابی کھڑا ہو گیا ہے جڑا کولے گل سندا پہ آئے حضور دا چہرہ ویندا پہ آئے کھڑے ہو کے عرض کر دینے الا اقتلہ انہیں میرے نبی نو ناراض کر دیتا ہے آقا اجازت ہوئے ایدہ سر لا دیا فرما رہن دے ایدہ گھر تے اگے ہی اجڑ گیا ہے ہونے نو رہن دے استغفر اللہ اچھا جے نقصان نہ ہویا ہوندہ تے حضور غصے ہوندے ہائے ہائے یہ جملہ سننے والا ہے حدیث پاک اگر نقصان نہ آیا ہوندہ تے حضور ناراض ہوندے اگر او 3 ایک ہوندی تے حضور پاک نے فرمانا سی نا وہی خیر یہ بچ بچا کار آئے ہیں اگو ذرا تیان کری ہوئے جڑا حضور نے اتنا غصہ آ گیا تے صحابی کھڑے ہوں کیا اندر میں انہوں قتل نہ کر دیں تے غصہ اسے وجہ تو ہی آیا کہ ہون کام مکا کے تے میرے کو آ گئے جدو تواڈے کول میں موجود ہاں سنت طریقہ موجود ہے بولو سنت طریقہ ساڑھے کول تے صرف طریقہ موجود ہے انہاں کول تے میرا نبی بھی موجود ہے ساڑھے کول بظاہر طریقہ موجود ہے ویسے تے حضور پاک بھی موجود ہے تو جو نال سننا ذرا اگر 3 دے نال نقصان نہ آیا ہوندہ تے غصہ ہونا سی تو اسی اپنے بیٹے نو ادھو ہی مار دیو نا جو نقصان کرے غصہ ادھو ہی ہوندہ ہے نا جدو کام خراب ہو جائے بولو نا تو اسی ادھو ہی چھڑکو گے نا جدو بیڑا گھرک ہو جائے تے جے کچھ گنجائش ہوئے تے پھر اونا غصہ ہوندہ بولو نا تے غصہ آونا ہی اس گل دی دلیل ہے کہ وہ کم ختم ہو چکے ہیں ذرا آگے سننا ذرا غور نہ سننا
ہن قرآن پاک دی جڑی میں آیت پڑھی ہے سورہ طلاق تو او دا ذرا شان نزول ذرا غور نہ سننا، ترجمہ غور نہ سن لو۔ قرآن آندا ہے جو بندہ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر گیا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، جس نے اللہ کی حدوں سے تجاوز کیا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تمہیں نہیں پتا شاید اللہ اس کے بعد کوئی چیز پیدا فرما دے۔ شرح مسلم امام نووی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قالوا معناہ ان المطلق قد يحدث له ندم، اس کا معنی یہ ہے کہ کبھی طلاق دینے والے کو شرمندگی ہوتی ہے، شرمندگی، اور پھر کیا ہوتا ہے فلا يمكنه تداركه لوقوع البینونہ، پھر اس شرمندگی کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا علیحدگی کے واقع ہونے کی وجہ سے۔ اب اس وقت شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں، جب ساری طلاقیں تم دے چکے ہو تب شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر 3 طلاقیں ایک ہی واقع ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ایسے نہ آتا کہ تم نے اللہ کی حدوں کو توڑا ہے۔ حدوں کو توڑنا اگر ایک ہوتی تو پھر تو گنجائش تھی، تو جب یہ حکم آ گیا کہ حدوں کو توڑا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب طلاق مغلظہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور ذرا آگے آئیں، اپنے آپ پر ظلم کیا، اس نے طلاقیں 3 دے کر اپنے آپ پر کیا کیا؟ ذرا اونچی بولو، اس نے اپنے آپ پر کیا کیا؟ یہ سمجھنے والی باتیں ہیں نوجوانوں، ذرا توجہ سے سنو۔ قرآن کہتا ہے فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا ہے، اور شریعت نے اس کا گھر برباد نہیں کیا، اس نے اپنا گھر برباد خود کیا ہے۔ اس کی بہن نے گھر برباد نہیں کیا، اس کی ماں نے گھر برباد نہیں کیا، اس کے یاروں دوستوں نے گھر برباد نہیں کیا، اس نے اپنا گھر برباد خود کیا ہے۔ اپنی زبان سے وہ یہ بکواس نہ کرتا تو آج اس کا گھر نہ اجڑتا۔ اس لیے شریعت کہتی ہے 1 طلاق دے، وہ 3 دے چکا ہے، خود دے رہے۔ آگے ذرا توجہ سے سنیے، آگے بیان فرماتا ہے اللہ کا قرآن، یہ تفسیر معالم التنزیل میں بھی اور خازن میں بھی ہے، بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی شرح میں لکھتے ہیں یوکیو فی قلب الزوج مراجعتها بعد الطلاقۃ او الطلاقتین، ایک طلاق یا 2 طلاقیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ خامد کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ 1 طلاق کے بعد یا 2 طلاقوں کے بعد تم اپنی بیوی اس بیوی ہی سے رجوع کر لو، یہ جو تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی اب اچھی لگنے لگ جائے گی، اچھی لگنے لگ جائے گی، اسے اب 1 طلاق دی ہوتی یا 2 دی ہوتی تو اللہ تیرے دل میں یہ بات پیدا کرتا۔ اب تم 3 دے چکے ہو تو 1 دن بھی نہیں نکالا تو دوڑ آئے ہو فتویٰ لینے مفتیوں کے پاس، اور طلاق تو دی تھی، تمہارا میرا گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دونوں جانبوں سے اٹھ کھڑے ہو گئے ہیں لوگ، اب تمہارے رشتہ دار بھی آ گئے، ان کے رشتہ دار بھی آ گئے، جی غلطی ہو گئی ہے بچے سے، تو وہ غلطی کرنے سے پہلے تم کہاں تھے؟ اگر عورت پیسے مانگ لے شوہر نہ دے تو کہتی ہے طلاق دے دے، اب لینا مزہ وہ بھی، اگر بچوں کے لیے وہ نہیں لے کے آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس سے طلاقیں مانگو، اور تم اگر اس کو کسی چیز سے منع کرتے ہو وہ منع نہیں ہوتی تو تم پہلا جملہ یہی بولتے ہو اگر ایسا نہ کیا میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تب تجھے کوئی بڑا یاد نہیں آیا؟ اس لیے شریعت نے ایک قاعدہ رکھا ہے، اب وہ تمہارے دل میں ممکن تھا تم نے ایک دفعہ طلاق بولی ہوتی، 2 مرتبہ بولی ہوتی تو اللہ تیرے دل میں کوئی بات پیدا کر دیتا، اب وہ سارے قاعدے تم نے خود توڑے ہیں، اب تو وہ دروازے تم نے خود بند کیے ہیں، تو جس دروازے کو اللہ بند کرے اسے کوئی اور کھول سکتا نہیں۔ ذرا آگے سنیے، حضرت مجاہد کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس بیٹھا تھا، یہ عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور غلام بھی ہیں، یہ بیلیوں ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اپنی اماں کے پیٹ میں تھے، تو آپ کی اماں نبی پاک سے دعا کروانے آئی تو نبی پاک نے تب فرمایا تھا، فرمایا چاچی چلی جا، جو تیرے پیٹ میں اللہ نے بچہ رکھا ہے نا وہ میری امت کا پہلا مفسر قرآن پیدا ہوگا۔ اونچی کہیے ذرا سبحان اللہ، دعا کر دی ہے، اور ان کو گٹی بھی نبی پاک نے دی تھی، اونچی کہو سبحان اللہ۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں، بیان کرتے ہیں، حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ میں بھی پاس بیٹھا ہوا تھا، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا،
عبداللہ ابن عباس دے کول میں بھی بیٹھا حضرت مجاہد کہہ دیں ابو داؤد تو پڑھ لے تے بول کے ایک بندہ آیا تے عرض کر دائے اے عبداللہ ابن عباس فرما دس بیلیا کی گلی حضور میں اپنی بیوی نو 3 واری طلاق دے آیا کو مہربانی ہو جائے کوئی حل نکل آئے میرے تے بچے بھی نکے نکے نے اماں بھی بڑھی ہے میرے گھر تے پکان والا بھی کوئی نہیں میرے نکے بچے نو کون سنبھالے گا میرے گھر نو کون سنبھالے گا مینوں تے ہن خیال آیا ہے مینوں تے ہن قیاس آیا ہے جناب عبداللہ ابن عباس آپ بیان فرمانے گئے تو جو تے غور نظر سننا حضرت مجاہد فرمانے اس بندے دی گل نو سنن تو بعد نبی کریم علیہ السلام دے صحابی اس امت دا مفسرہ وچوں سید حضرت عبداللہ ابن عباس فساکتا آپ چپ کر گئے بول دے ہی نہیں نظر نیوی کر دیتی ہے بول دے ہی نہیں بندہ پھر عرض کر جائے حضرت مجاہد فرمان دن تو جو میرے عل کرنا حضرت عبداللہ ابن عباس آپ نے ایسی خاموشی تان لی ہے ایک لفظ بول دے ہی نہیں کوئی جواب ہی نہیں دین دے آپ فرمان دے حضرت مجاہد فرمان لے میں حضرت عبداللہ ابن عباس دی خاموشی دیکھ کے اپنے دل اچ گمان کر لے آئے ہورے کوئی راستہ نکل آئے گا تائیوں ہی سوچتے پہنے ہورے تینہ دی ایک ہو جائے گی تائیوں ہی سوچتے پہنے کوئی رستہ نکل آئے گا حضرت تو جنل سن ابو داؤد تو پڑھ لیا ہاں حضرت عبداللہ ابن عباس تھوڑی دیر تو بعد حتی زننت انہو رادگا الی میں گمان کیتا حضرت مجاہد فرمان دے میں گمان کیتا شاید بی بی دے لوٹن دا کوئی رستہ نکل آئے گا مگر تھوڑی دیر تو بعد عبداللہ ابن عباس جدوں بولے نے اینے غصے نل بولے نے اینا سخت بولے نے اینے جلالچ بولے نے اینی نرازگی نل بولے نے پہلا جملہ آپ نے فرمایا قال ينطلق احدكم فيركب الحموك اوے تسی کنج دے لوگ جڑے حماقت دی سواری تے سوار ہو جاندے ہو حماقت دی سواری تے سوار ہو جاندے ہو حماقت دی سواری تے سوار ہو جاندے ہو پھر آکے آندے ہو ثم یقول یا ابن عباس یا ابن عباس یا ابن عباس یا ابن عباس جدو تین طلاقہ دے لے ہو شریعت دی قتل کر دے ہو سنت دی خلاف ورزی کر دے ہو پھر مینوں آکے آندے ہو ابن عباس ابن عباس ابن عباس ابن عباس ابن عباس کوئی حل ہے وے فرمایا دفع ہو جاؤ جڑا دروازہ رب بند کرے انہوں میں کیویں کھولا جڑے دروازے نو رب بند کرے انہوں میں کیویں کھولا طلاق دین تو پہلے آکھیا سی ابن عباس میں لڑ پیاں تو سنت طریقہ ہی دس دیو طلاق دا او تو نہیں ابن عباس یاد نہیں آیا آج بھی لوگ ساڑھے کو لئے ہیں اوہ جی کچھ کرو جی پھر کی کریے ساڑھی شریعت ہے اس تے مجبور ہاں جو دسو گے اسی وہ دس دیاں گے لوگ آ کے طلاق دے معاملے جھوٹ بھی بول دیں نال گواہ بھی لے کے ہوں دن پھر یاد رکھ لو جنہیں جھوٹی گواہی دیتی اور دنیا دے اتو کدی مومن ہو کے نہیں جا سکتا زندیق مرے گا زندیق ہو کے مرے گا حضور دا فرمان ہے وہ کبھی مومن ہو کے دنیا سے نہیں جا سکتا طلاق کے معاملے میں جھوٹ بولنے والا زندیق ہو کے مرے گا زندیق ہو کے مرے گا مومن مر ہی نہیں سکتا اسے موت ہی نہیں آئے گی وہ مومن ہو آج غور و فکر کی دنیا نے مزاج سمجھا ہوا طلاق آپ نے فرمایا تینوں اللہ دے قرآن نو نہ سناواں حضور مہربانی سناؤ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
اچھی آنکھوں نے یار سبحان اللہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. فرما اللہ دا قرآن آندا ہے جڑا اللہ کولوں ڈرے 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 او دے واسطے رب کوئی رستہ نکال دائے نکالے گا. جڑا رب کولوں ڈرے گا او دے واسطے تے رستہ نکلے گا. جے طلاق دین تو پہلا تو اللہ کولوں ڈر دا جی میں اللہ دا قرآن آندا ہے پہلے ایک دیندہ پھر دوجے مہینے دوجی دیندہ پھر تریجے مہینے تریجی دیندہ. تیری ماں نسدی تیرا باپ نسدہ تیرے مامے آندے تیرے چاچے آندے تیرے یار آندے انہاں نو خیال آندا تینوں بھی خیال آندا میرے بچے نکے نکے نے مینوں چاہ کون لے گا مینوں روٹی کون دے گا میری اماں نو کون سنبھالے گا میرے گھر نو کون سنبھالے گا. جڑا رب کولوں ڈرے او دے واسطے رستہ ہے وے جڑا رب کولوں نہ ڈرے او دا رستہ کوئی نہیں. رب کولوں ڈرنا ایو ہی ہے نبی دی سنت دے مطابق طلاق دیندا لہذا تو ڈریا کوئی نہیں تیرے واسطے رستہ بھی کوئی نہیں. استغفر اللہ. یہ کوئی مزاح نہیں ہے. میں آپ کو 20 ایسے گھر دکھا سکتا ہوں جب وہ 3 طلاقیں دے لیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں جی فلانے مسلک میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. نبی پاک کی حدیث ہے ایک بندہ اپنی بیوی کو 1000 مرتبہ طلاق دے کوئی بندہ اپنی بیوی کو 1000 مرتبہ طلاق دے تو فرمایا 997 ضائع ہو جائیں گی اور 3 واقعہ ہو جائیں گی. استغفر اللہ الیاذ باللہ تعالی. جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے رستہ ہے جو نہ ڈرے اس کے لیے کوئی رستہ نہیں. حضور اس کے لیے رستہ کیوں نہیں فرمایا اس نے 2 کام کیے ہیں عصیت ربک وبانت منک امراتک. ایک تو اپنے رب کی نافرمانی کی ہے طلاق طریقے سے نہیں دی اور دوسرا اپنی عورت کو بھی اپنے اوپر حرام کر بیٹھا. یہ غور سے سنتے جائیے ذرا. عزیزان گرامی آئیں حضرت رکانہ کی حدیث تلاوت کرتے ہیں. یہ رکانہ بن عبد یزید ہیں وہ بیان کرتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ انی طلقت امراتی البتہ فقال ما اردت بها قلت واحدہ قال واللہ قلت واللہ قال فهو ما اردت او كما قال. حضرت رکانہ بن عبد یزید کہندل میں نبی پاک دی بارگاہ چایا میں رض کی تھی حضور میں اپنی بیوی نو البتہ طلاق دیتی ہے البتہ طلاق دیتی ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم تو پڑھ لیا تو جنل سننا آپ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی اللہ دے نبی جامع ترمذی اندر بھی موجود ہے اے اللہ دے نبی میں اپنی بیوی نو البتہ طلاق دے کے آیا. میرے نبی نے قسم میرے کو چکوائی فرما قسم دے البتہ تو مراد تیری نیت کی سی حضور میری نیت ایک دی سی. فرما چک قسم حضور مینوں اللہ دی قسم ہے. فرما چک قسم حضور مینوں اللہ دی قسم ہے. فرما چک قسم حضور مینوں اللہ دی قسم ہے. فرما چنگائی کی تئی دس دتائی کیونکہ تیری نیت ایک دی سی. جا جو تو ارادہ کیتا ہے اوہی ہے جا کے او دے نال راضی ہو جا. کسے کھانے دی ضرورت نہیں کسے پانی دی ضرورت نہیں کسے نکاح دی ضرورت نہیں کسے مہر دی ضرورت نہیں. ایک طلاق کے رجی ہے
3 مہینے دے اندر اندر میاں بیوی مل سکن آپس وچ مقاربت اختیار کرن وطین الرجوع کرن انہاں دا رجوع ہو جائے گا پتہ نہیں مینوں انہاں مولویاں دی سمجھ نہیں لگدی جڑے آندے نے غوث دا لنگر حرام ہے 11ویں دا لنگر حرام ہے 12ویں دا لنگر حرام ہے ختم دا کھانا حرام ہے طلاق کا لکی میں جائز ہے بڑے کوڑے ایک گل دسو دل کو لو پوچھ کے 11ویں دا کھانا نہیں کھانا بند کرے جی آپ 11ویں دا کھانا نہیں کھانا میلاد دا کھانا نہیں کھانا نبی پاک دا لنگر نہیں کھانا ختم قرآن والا کھانا نہیں کھانا ساڑھے مدرسے بچیاں نو بس کھانا کھلا دے ہوتے جائے دیئے دسو کڈے کوڑے نے 11ویں والا نہیں کھانا طلاقاں والا کھانا ہے ایسا یہ بڑی عجیب سی بات ہے شریعت سے مزاح ہے یہ امتیوں جاگو یہ تمہارے ایمان کا مسئلہ ہے طلاق کی کسی صورت میں سوائے کفارہ زہار کے شوہر اپنی بیوی کو ماں بہن کہہ لے سوائے اس صورت کے طلاق کی کسی رجی بائن مغلظہ صورت میں کھانے کا تصور نہیں یہ شریعت سے مزاح ہے کسی صورت میں کھانے کا تعلق نہیں آگے چلیں فرمایا قسم دے حضور قسم فرمایا جدہ تو ارادہ کیتا ہے او ہی ہے آپ سنیے اب ذرا حدیث پاک ختم ہو چکی ہے انہوں نے عرض کیتی اللہ دی قسم میں ایک دا ارادہ کیتا ہے اللہ دی قسم میں ایک دا ارادہ کیتا ہے اللہ دی قسم میں ایک دا ارادہ کیتا ہے حضور پاک نے فرمایا 10 ایک دا کیتا ہی یا 3 دا انہوں نے قسم چک کے کیا ایک دا کیتا ہے فرمایا ایک واقعہ ہو گئی اگر وہ قسم چک کے 3 دا آن دے تو پھر 3 واقعہ ہو جانی ہے لہذا اس کو دلیل بنانا تو یہ تو بن ہی نہیں سکتی یہ تو حضور قسم لے رہے ہیں اور ساتھ میں 3 کا بھی کہہ رہے ہیں اور اگر 3 ایک ہوتی تو نبی پاک فرماتے چل کچھ نہیں ہوا جا کھانا کھلا دے تو ہو گیا کام سارا صحیح ہو جائے گا کوئی ایک بتاؤ نا حدیث پاک تم بھی نوجوانوں اس لیے جاگو ذرا آگے تیسری حدیث سنیں چوتھی ان عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انکو تلق امراتہو وحی حائض ثم اراد ان یتبعها بطلقتین اخریین فقال یا ابن عمر ما هكذا امرک اللہ إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر أرأيت لو طلقتها ثلاثا حضرت عبداللہ ابن عمر جناب عمر فاروق دے بیٹے آپ بیان فرمان دیں انہوں نے اپنی بیوی نو حالت حیض اندر مہواری دے ایام اندر طلاق دے دیتی ہے ایک طلاق تو بعد دوسری طلاق دا ارادہ کیتا ہے اے نبی کریم تک گل پہنچ گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت عمر فاروق دے بیٹے عبداللہ ابن عمر آپ نے بلا کے فرمایا ہے اوے عمر دے بیٹے جی میں تو طلاق دے رہے ہیں اللہ دے نبی نے انجتے حکم نہیں دیتا ایام حیض اندر طلاق دے رہے ہیں ایام محوری اندر طلاق دے رہے ہیں یہ طلاق سنت نہیں جو طلاق دینی سی پھر باقی دے دینہ وچ دیندہ پھر ایام طہر وچ دیندہ پھر نہ پسیدہ دیدہ دینہ وچ نہ دیندہ تو جو تے غور نل سننا حضور علیہ السلام نے خود فرمایا تو سنت دی خلاف ورزی کی دیئے تو سنت دی خلاف ورزی کی دیئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے نبی پاک دی بارگاہ چرز کی تھی حضور میں 2 تے دے چکیا ہاں آقا جے میں تیسری بھی دے دیندہ
فرمایا جے دے دے دا واقعہ تے ہو جانی سی او تیرے واسطے رجوع دی گنجائش تے نہیں سی ہونی پر سنت دی خلاف ورزی سی چنگا ایسی کہ تو میری سنت دے مطابق طلاق دے دا یہ وہ لفظ اکانا یحل لی ان اراجعہا اگر میں تینوں دے بیٹھتا تو پھر میں اس سے رجوع کرتا فرما لا پھر تو رجوع والی بات ہی نہیں تو اگر تین کٹھیاں ہوں دیئے ہی نہ تے سرکار نے فرمانا نہیں سی کئی لوگ کہتے ہیں جی ایام حیض میں طلاق نہیں ہوتی کئی لوگ کہتے ہیں جی عورت حاملہ ہے لہذا شوہر نے طلاق دی دیا اب تو طلاق نہیں نہ ہوئی کیوں نہیں ہوئی طلاق کا اس حمل سے کیا تعلق ہے یہ لفظ تو بتاؤ کوئی اور طلاق کا اس حمل سے کیا تعلق ہے یہ جہالت کی انتہا ہے نا ہماری قوم میں ہاں جی ویکھو جی وہ تو عورت تو حاملہ تھی تو اب طلاق ہو گئی ہاں طلاق واقع ہو جائے گی حمل کے دنوں میں طلاق دینا بھی گناہ ہے حمل کے دنوں میں بھی طلاق دینا اس کا مطلب یہ نہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی ہاں اس عورت کی اب عدت کا حکم بدل جائے گا جس عورت کو حمل کی صورت میں طلاق دی جائے اس عورت کی عدت کا حکم بدل جاتا ہے اب اس کی عدت 3 مہینے والی نہیں ہے 2 مہینے بعد بچہ پیدا ہو تب بھی 2 دن کے بعد پیدا ہو تب بھی 10 دنوں کے بعد پیدا ہو تب بھی طلاق کے بعد جب بھی بچہ پیدا ہو جائے وضع حمل ہو جائے عورت کی عدت ختم ہو جائے گی طلاق والی عدت ختم ہے اب وہ نفاس والی عدت شروع کرے گی جو بچے کی ولادت کے دن ہیں جن میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے وہ دن شروع ہو گئے اس کے عدت ختم ہو جائے گی آگے پھر پڑھتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں ان رجلا طلق امرأته ثلاثا بخاری ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول اما جی عائشہ صدیقہ فرماندی ایک شخص اپنی بیوی نو 3 طلاقاں دے لے او دے تو فارغ ہو جائے پھر او اگے شادی کر لے اگلا شوہر بھی انہوں 3 طلاقاں دے دے آقا پھر میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ اما جی مسئلہ پیاں پوچھ دیاں سونا طلاقاں ہو جان گیا فرما عائشہ ہو جان گیا ہو جان گیا حضور ایک آدمی اپنی عورت کو 3 طلاقیں دیتا ہے طلاقیں ہو جائیں گی فرما ہو جائیں گی حضور پھر وہ عدت گزارنے کے بعد کسی اور شوہر سے شادی کر لے پھر وہ شوہر اسے طلاق دے دے فرمایا وہ جو شوہر طلاق دے دے 3 طلاقیں حضور ہو جائیں گی فرمایا ہو جائیں گی حضور اب پہلے والے شوہر کے ساتھ وہ عورت پھر رجوع کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے فرمایا جس سے اس نے دوسری بار شادی کی تھی حتی یذوق اصیلتہا کما ذاق الاول جس طرح پہلے شوہر نے اس سے مقاربت اختیار کی دوسرا بھی اگر اس سے وطی کرے مقاربت اختیار کرے اگر اس نے صحبت کی ہے صحیحاً تو پھر طلاق دی تو اب وہ پہلے شوہر کی طرف جا سکتی ہے اگر وہ مقاربت نہیں پائی گئی تو اب وہ پہلے شوہر کی طرف نہیں جا سکتی یہ اتنا آسان کام نہیں ہے لعنت کی ہے سرکار نے ایسے کام پہ حضرت سال ابن سعد کہتے ہیں کہ حضرت اویمر عین واو یا میم رے ہمارے لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نام نوے نوے رکھنے یہ پڑھیں نام حضرت اویمر یا اویمر رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنی بیوی پر تہمت لگا دی کہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے اور شریعت میں خاموشی اختیار کریں مہربانی شریعت میں
اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگا دے تو شریعت لعان کا حکم دیتی ہے، لعان کا۔ لعان یہ ہوتا ہے کہ دونوں اکٹھے ہو جائیں اور ایک دوسرے پہ لعنت کریں قسمیں اٹھا کے۔ جب انہوں نے حضرت ابو عامر نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی تو انہوں نے 3 طلاقیں دے دی ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سارے الفاظ بولے گئے۔ اگر 3 ایک ہوتی تو پھر وہ رجوع کرتے۔ حضرت ابو عامر سے کہا گیا اب تو قسمیں بھی اٹھا لی گئی ہیں، لعان بھی ہو گیا ہے، اب ان سے دوبارہ انہیں رکھ لو۔ فرمایا تہمت کے باوجود میں اسے رکھ لوں تو پھر تو میں جھوٹا ہو گیا۔ تہمت کے باوجود اس بیوی کو میں رکھ لوں تو پھر تو میں کیا ہو گیا؟ پھر تو میں جھوٹا ہو گیا۔ لہذا میں نے نہیں رکھنا، میں نے 3 اکٹھی طلاقیں دی ہیں۔ نبی پاک نے فَأَنْفَذَهُ کے لفظ ہے، ابو داؤد شریف ہے یہ، فَأَنْفَذَهُ رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے ان تینوں کو ہی نافذ کر دیا۔ اب آ جائیں ابن ماجہ پہ، یہ میں 6 حدیث تلاوت کر رہا ہوں۔ حضرت عامر شعبی کہتے ہیں فاطمہ بن قیس جن کی طلاق کا مسئلہ صحابہ میں سب سے زیادہ مشہور ہوا، تو بیان کرتے ہیں عامر شعبی رضی اللہ عنہ، میں نے فاطمہ بنت قیس سے پوچھا کہ تمہاری طلاق کا معاملہ کیا تھا، حدثینی عن طلاق کا، اپنی طلاق کے بارے میں تو بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگی طلقنی زوجی ثلاثا، میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دیں، وہو خارج الی الیمن، میرا شوہر یمن کی طرف جانے لگا تھا گھر سے تجارت کا مال باندھ کر، اور جب وہ گھر سے نکلنے لگا تو ہماری لڑائی ہو گئی۔ جب گھر سے نکلنے لگا تو کوئی ایسی بات ہوئی تو بڑک اٹھا، اس نے مجھے 3 طلاقیں دے دی۔ تو میں نے جا کے سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماجرا سنایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تینوں کی تینوں واقع ہو چکی ہیں، یہ تینوں کی تینوں واقع ہو چکی ہیں۔ عزیزان گرامی، اب آ جائیں نیل الاوتار، مخالفین کے کیمپ کا یہ سب سے بڑا امام ہے، اس کی کتاب ہے نیل الاوتار۔ نیل الاوتار، اس کی جلد 6 صفحہ 231 پہ لکھا ہے ذہبہ جمہور التابعین و کثیر من الصحابۃ و ائمۃ المذاہب الاربعۃ و طائفۃ من اہل البیت۔ اہل تشیع کے ہاں بھی 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں، یہ بھی یاد رکھ لینا، اور یہ اصل اختراع انہی کی ہے، یہ بات یاد رکھنا ذرا، یہ اصل اختراع انہی کی ہے۔ بیان کرتے ہیں اور وہ دلیلیں دیتے ہیں نا جو وہ ساری کی ساری مجہول ہیں، جن کے راوی ضعیف ہیں۔ میں نے جتنی سیاستات حدیث پڑھی ہیں، ان راویوں کے مقابلے میں ان راویوں کا ایک بندہ بھی سامنے نہیں آتا۔ جمہور تابعین اور کثیر تابع اور ائمہ اربع اور اہل بیت، سارے کے سارے ائمہ اہل بیت، ان کے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہی تھیں۔ جی آگے آ جائیں، اس سے بھی آگے چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، حضور نے فرمایا ما بال اقوام یلعبون بحدود اللہ، اس قوم کا کیا حال ہوگا جو اللہ کی حدوں سے کھیلتی ہے۔ ادھر لوگ کہتے ہیں جی اور مذاق میں دی تھی، اچھا مولویاں کی پتہ ہے چل کام کر رہا، ٹھیک ہے سارا، پوچھا سی میں فلانے مولوی نو، آندا سی ٹھیک ہے، اس مولوی کی ایسی کہ ٹیسی اس کے ابے کی شریعت ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ما بال اقوام، اس قوم کی حالت کیا ہوگی جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتی ہے، جو اللہ کی حدوں سے کھیلتی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے، حضور پاک نے فرمایا اپنی عورت کو کوئی آدمی کہے قد طلقتو کے، قد راجعتو کے، قد طلقتو کے، قد راجعتو کے، صبح کو کہے میں نے تجھے طلاق دی، شام کو کہے میں نے رجوع کیا، رات کو کہے میں نے تجھے طلاق دی، صبح کو کہے میں نے رجوع کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ سننے والے ہیں، یہ لفظ سننے والے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جو طلاق کو اس طرح مذاق کرتا ہے وہ دنیا سے مومن نہیں جا سکتا، وہ مومن مر نہیں سکتا، اس کے سینے میں ایمان نہیں ہو سکتا۔ یہ شریعت ہے،
آج تو خواتین کے لیے ایک بل بھی پاس کر لیا گیا ہے کہ شوہر عورت کو کچھ بھی کہے تو وہ تھانے میں فون کرے اور جو مرضی اس کے ساتھ کروائے، اور تمہارا کیا اشر ہوگا اس سے آگے؟ اور ووٹ دو ان کو جو شریعت کی ساری حدیں، تمہاری بیویاں تمہیں تھانوں سے لتر نہ پڑوائیں تو پھر مجھے پکڑنا۔ یہ قانون پاس ہو چکا ہے، خواتین ایکٹ پاس ہو چکا ہے، اور کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ ہم سوئے مسافر ہیں، اٹھیں گے کھا لیں گے، تھوڑا اور سفر کر لیں گے زندگی کا، اٹھیں گے کھائیں گے، تھوڑا اور سفر کر لیں گے زندگی کا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں، ٹائم وقت تو ختم ہو چکا ہے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، عرض کی حضور میں نے اپنی بیوی کو کہا ہے کہ میں ایسی عبادت کروں گا جو دنیا میں کسی نے اس وقت نہ کی ہو، اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکوں تو تجھے 3 طلاقیں۔ جب اس نے یہ قسم کھا لی تو پھر وہ مولویوں کے پاس جائے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی فتوی کوئی حل ہی نہیں ہے، وہ عبادت کون سی ہوگی جو تو کرے اور کوئی کرتا ہی نہ ہو دنیا میں۔ غوث پاک کے پاس گیا، بڑا غوث پاک کا نام لیتے تو پہلے غوث پاک کو مانو بھی نا۔ جب کسی کے پاس کوئی حل نہیں نکلا تو وہ غوث پاک کے پاس چلا گیا، جا کے عرض کرتا ہے حضور شہنشاہ بغداد میں نے تو یہ قسم کھا لی ہے، اس کا کوئی حل ہے؟ فرمایا ہے۔ شکر ہے حضور کوئی حل ہے، نہیں تو میری تو بیوی کو 3 طلاقیں تھی۔ فرمایا بالکل ایسے ہی، اگر تو نے وہ کام نہ کیا تو تیری بیوی کو 3 ہی طلاقیں ہیں۔ حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا بیت اللہ میں چلا جا، وہاں جا کر جتنے لوگ طواف کر رہے ہیں ان سے ترلا کر لے، منتیں کر لے، ان کو کہو تم سارے 1 منٹ کے لیے رک جاؤ، تو اکیلا اس وقت عبادت کر، اکیلا چکر لگا، تو تنہا ہوگا جو اس وقت وہ عبادت کر رہا ہے اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا، تب یہ تیری قسم ٹوٹ سکتی ہے، وگرنہ تیری عورت کو طلاقیں ہو جائیں گی۔ وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اور گفتگو شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔